بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تحریر پر تبصرہ کرنا مقصود ہے۔ ایک تحریر نظر سے گزری، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک عالم قابل مدرس انتہائی محنتی فرد جو ہیں کسی ادارہ میں پڑھاتے تھے، اچانک سے چھوڑ کر کے کاروبار میں لگ گئے۔ جب کاروبار میں لگے تو ایک شاگرد ان سے ملاقات ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ استاد جی آپ تو پڑھاتے تھے، آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ بیٹا اداروں میں، مدارس میں، مساجد میں، وہاں پر کان بھرنے والوں کی عزت ہے، کام کرنے والوں کی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے اس جملے نے میرے دل کو ہلا دیا۔ یہ تحریر تھی ان کی، تو اس تحریر پر لوگ جو ہے وہ اپنی رائے دے رہے تھے۔ تقریباً سارے لوگ اس بندے کو حق پر کہہ رہے تھے جس نے پڑھانا چھوڑ دیا تھا کہ اور کاروبار میں لگ گیا تھا۔ اچھا کیا جی، بہت اچھا کیا ہے، واقعی یہی ہے، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے۔ کام کرنے والوں کی عزت ہی کوئی نہیں، کان بھرنے والوں کی عزت ہے۔ اور کان بھرنے والے جو ہیں وہ اپنی ناکامیاں جو انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، اپنی جو ہے نا وہ ناکامیوں کو کان بھرنے کے ساتھ ناکامیوں کو پورا کرتے ہیں، ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلتے ہیں۔ تو یہ ایک تحریر جو ہے یہ یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ سارے اس پہ خوش ہو رہے تھے، واہ واہ کر رہے تھے، اس بندے کو داد دے رہے تھے اور تحسین کر رہے تھے، یار اچھا کیا ہے اس نے، واقعی ایسا ہے، ظلم و ستم ہوتا ہی ہے وہ فلان۔ ہم بحیثیت امتی دیکھیں تو اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے ہیں، کیا ان کو تکالیف نہیں آئیں؟ ان کو پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوا؟ کیا انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نے لوگوں کے رویے کی وجہ سے دین کا کام چھوڑا ہے؟ بھائی ان کو تو جس چیز کا سامنا تھا وہ تو ہم نے ایک دن نہیں دیکھا، جو چیز ان کو درپیش تھی وہ ہمیں تو ایک دن سامنے نہیں آئی۔ ہمارے جو تکالیف انہوں نے اٹھائی ہیں وہ تو ایک دن ہمارے سامنے نہیں آئیں۔ خود میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کو کتنی تکالیف آئی ہیں۔ تکالیف شاقہ اٹھا کے میرے آقا علیہ السلام نے دین پہنچایا، اور آپ نے جناب ایک بندے کی بات کی وجہ سے دین کا کام ترک کر دیا، اور اوپر سے نہ واہ واہ کروا رہے ہیں لوگوں سے، اور لوگ بھی ایسے احمق ہیں کہ وہ آپ کو شاباش دے رہے ہیں۔ ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو پکڑ کے آپ کو سمجھائے، آپ کی یعنی کہ آپ کی بھی پھر تربیت نہیں ہوئی، تزکیہ نفس تو پھر آپ کا بھی نہیں ہوا۔ چلو وہ تو فسادی تھے، آپ نے کیوں چھوڑا کام کرنا دین کا؟ بھائی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی جو باتیں انہوں نے کی ان کا اثر آپ کے دل پر ہوا، آپ نے دینی کام چھوڑا اور اس کام میں لگے۔ اور بھئی علماء انبیاء کے وارث ہیں نا، علماء انبیاء کے وارث ہیں، کس چیز میں وارث ہیں؟ جب تک آپ کے ہاتھ چومے جاتے رہیں آپ تب تک وراثت نبھاتے رہیں۔ جیسے آپ کے ہاتھ چومنے تھوڑے بند ہوں، تھوڑی تکالیف آئیں تو آپ فوراً سے پہلے دین کا کام کو چھوڑ کے وہ کاروبار میں لگ جائیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ کاروبار کریں لیکن دین کا کام کیوں چھوڑا؟ دین کا کام تو کرنا ہے آپ نے، آپ کو پتہ۔ اچھا پھر آگے کیا ہوا کہ لوگوں نے کاروبار کرنے کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ وہ جس گروپ میں دیکھ رہا تھا تحریریں، سارے جو ہے نا وہ کاروبار کرنے کے فضائل سنا رہے ہیں۔ یہ کاروبار کرنے کے فضائل سنا رہے ہیں، پہلے 100 میں سے 2 بندے آتے ہیں پڑھنے کے لیے دین، 100 میں سے 2 بندے دین پڑھنے آئے، ان کو بھی کاروبار کرنے کے فضائل سنا رہے ہو۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ ہاں جی، اور اوپر سے جس بندے کو تکلیف پہنچی ہے وہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے کسی اور طرف۔ آپ کو نہیں پتا کہ شیطان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، ایک طالب علم مدرسے میں جاتا ہوا اس کو چھڑا کے کسی اور طرف لے جائے تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اپنے چیلے پہ بڑا راضی ہوتا ہے، یار کیا کام کیا ہے تو نے۔ تو جب ایک عالم دین جو پورا تیار ہو جائے، پڑھانے لگ جائے، جب اس کا وقت آیا تھا حضور کے دین کو پڑھانے کا، ہاں جی، کسی نے کیا تھوڑی سی بات کر دی، دین کا کام چھوڑ دیا اور کاروبار میں لگ گئے۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ آپ نے خدا رسول کے نام پر کھایا ہے، آقا علیہ السلام کے نام کا کھایا، آپ نے مدارس میں رہ کر صدقے کھائے ہیں، اور جتنا آپ نے کم از کم کھایا تھا اتنا پڑھاتے تو صحیح ہیں۔ اتنی آپ نے محنت کی تھی، آپ نے پڑھائی کی، پڑھنے کے بعد آپ پڑھانے بیٹھے، ایک بندے کی طرف سے جو ہے وہ بے توجہی کیا ہوئی کہ آپ نے دین کا کام ہی چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا بے توجہی بندے کی طرف سے ہوئی اور آپ نے سزا ساری حضور کے دین کو دے دی۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ وبال سارا، نزلہ سارا آپ کا دین پر نکل گیا۔ کیوں؟ مسند کیوں چھوڑی آپ نے؟ مسند تو آقا علیہ السلام کی تھی جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ جی میرے آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا العلم بالتعلم، فرمایا کہ علم جو ہے وہ تعلم سے آتا ہے، مردوں سے سیکھنے سے آتا ہے، علماء حق سے سیکھنے سے آتا ہے۔ تو پھر آپ کا کام تو سکھانا تھا بھائی،
تو پھر آپ کا اس طرح کر کے چھوڑ کے ایک دم سے علیحدہ ہو جانا اور کاروبار میں لگ جانا، شیطان بڑا راضی ہوا ہوگا آپ پر، بہت خوش ہوا ہوگا آپ پر، بھی اچھا کیا آپ نے دین کا کام چھوڑ دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اور اوپر سے لوگ جو ہے نا وہ بھی بڑے مشورے دیتے ہیں، کاروبار کے فضائل سناتے ہیں۔ بھی کاروبار کے مولویوں کو فضائل تو اسی لیے سناتے ہیں نا تاکہ یہ دین سے روانہ ہو جائیں، دین کا کام نہ کریں۔ ان کی تو جان نکلتی ہے، جتنے علماء تیار ہوں گے اتنی ان کی جان شکنجے میں پھنسے گی۔ علماء کی تو جماعت ہے، وہ جماعت جو ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے۔ تو اگر علماء ہی چھوڑ کے کاروباری صف میں شامل ہوتے جائیں گے، پہلے 100 میں سے 2 بندے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان 2 میں سے ایک آدھ کامیاب ہوتا ہے، وہ کامیاب جو ہوتا ہے اس کو کاروبار کے فضائل سناتے جاتے ہیں۔ بیٹا بھی آپ تو کاروبار کرو بھائی، بھی اگر یہی فضائل سنانے کاروبار کے، آپ جج کو کیوں نہیں سناتے؟ جج بھی تو صرف بیٹھے ہوئے ہیں کورٹ میں۔ فوجیوں کو کیوں نہیں سناتے؟ وہ بھی تو بندوقیں پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی کہیں جی آپ بھی کاروبار کریں، ہیں جی۔ پولیس والوں کو کیوں نہیں کہتے آپ بھی کاروبار کریں، ہیں جی۔ باقی جتنے ادارے، ماسٹر کو کوئی نہیں کہتا، پروفیسر کو کوئی نہیں کہتا، لیکچرار کو کوئی نہیں کہتا، صرف مولوی کو کہتے ہیں، کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وکیل جو ہے نا وہ وکالت کرے تو یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا کاروبار ہے۔ ٹیچر انگریزی پڑھانے والا وہ پڑھائے تو وہ اس کا کاروبار ہے، ہیں جی۔ باقی سب کا کام جو ہے وہ ان کا کاروبار ہے۔ اور مولوی جو پڑھا رہا ہے بیچارہ، اس کو کاروبار کے فضائل کیوں؟ اس کو کیوں سنا رہے ہیں جی آپ اس پہ رہیں، آپ کاروبار بھی کریں؟ مقصد ان کا آپ کی خیر خواہی نہیں ہے۔ اگر آپ کی خیر خواہی ہو تو کبھی بھی ہمارے اس ملک کے اندر بکرا 1.5 لاکھ کا، بکرے کی کھال 200 کی نہ بکے۔ یہ دشمن ہیں آپ کے، یہ آپ کے کاروبار کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ کاروبار کریں گے، آپ کو کہیں گے مولوی لالچی ہے، مولوی دنیا دار ہے، ہیں جی۔ آپ بیٹھے رہیں گے جناب مسجد میں تو آپ کو احمق کہیں گے، یہ پاگل کماتا کو نہیں، ہیں جی۔ آپ جناب آج خلافت اسلامیہ کا نعرہ لگا دیں، سیاست کا نعرہ لگا دیں، آپ کہیں گے یہ تو جناب کرسی پرست ہے، بھی کرسی چاہتا ہے یہ تو مولوی بھائی، اور آپ پہ کوئی بھی راضی ہونے والا نہیں ہے مولوی صاحب۔ تو مہربانی کریں، یہ جب یہ ان لوگوں نے راضی ہونا ہی نہیں ہے تو کیوں نہ پھر آپ وہی کام ہی کرتے رہیں جس پہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں۔ جو کام اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے آپ وہی کرتے رہیں، چھوڑ دیں ان کو۔ پھر ان کی بات ہی کیا ہے؟ انہوں نے تو کرنا ہے، ان کو تو منہ ملا ہی اسی لیے ہے جی، دین دشمنیاں کرنے کے لیے اور اسلام کے خلاف بولنے کے لیے ان کو منہ ملا ہوا ہے، اور انہوں نے وہ دشمنیاں پالنی ہیں، ان دشمنیوں کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، میں قد بدت البغضاء من افواہہم، فرمایا کہ ان کے منہوں سے دشمنی جو ہے وہ نکلتی رہتی ہے۔ منافق مدینے کی بھی باتیں خیر خواہی کے کرتے تھے، لیکن پیچھے ان کے مقصد جو تھا وہ دین دشمنی تھا، دین دشمنی پوشیدہ ہوتی تھی۔ یہ بھی باتیں آپ کو ایسی کریں گے، چکنی چپڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، مولوی صاحب آپ کمائیں بھی صحیح، بڑے خیر خواہ ہیں بھائی، تو بھائی وہ آپ کی دینی ضرورت پوری کر رہا ہے تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو اس لیے مولویوں کو چاہیے، علماء کو چاہیے کہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی جو عظیمت والی زندگی ہے اس کو سامنے رکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی عظیمت والی زندگی کو سامنے رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی جو پاک پیغمبر گزرے ہیں، اور ہمارے شیوخ اور اسلاف جو گزرے ہیں اس امت کے، جو صحیح معنوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث تھے، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، یہ اشکال کو کر سکتا ہے جی پرانے بزرگوں میں تو ایسے فلانے بزرگ جو ہیں وہ کاروبار کرتے تھے، وہ کاروبار کرتے تھے ساتھ پڑھاتے بھی تھے، ساتھ فتاوی بھی دیتے تھے۔ بازار میں کوئی بندہ آتا تھا، محدث بیٹھے ہوتے تھے، کام کر رہے ہوتے تھے، بندہ آتا تھا ان سے حدیث سنتا تھا، اپنے جوتے بھی گانٹ رہے ہیں، حدیث بھی سنا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں جناب، تیل بھی نکال رہے ہیں اور ساتھ حدیث بھی سنا رہے ہیں، ساتھ اسباق بھی چل رہے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں سبق بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح یہ سارے کام کرتے تھے۔ اگر نہیں بھی کرتا تھا تو اس وقت علماء کی تعداد بہت تھی، علماء کی تعداد زیادہ تھی، تو کو پڑھاتے نہیں بھی تھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بھئی یہ والا دور جو ہمارا گزر رہا ہے، اس دور کے اندر علماء کی تعداد نہیں ہے، علماء بہت کم ہیں، عوام زیادہ ہے، گمراہی زیادہ ہے، فتنوں کا اجرا کرنے والے کم ہیں، فتنوں کی پہچان رکھنے والے لوگ کم ہیں۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ فتاوی رضویہ کو اٹھا کے دیکھ لیں یار۔ بات پہ جو امام محمد رضا رحمہ اللہ کے حوالے دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ فتاوی رضویہ کو دیکھیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ایسے علاقے کے اندر جہاں پہ ایک ہی عالم ہو، اس کے لیے کہیں دور دراز کے علاقوں میں جانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ پیچھے فتنہ پھیل گیا، گمراہی پھیل گئی تو پھر کیا بنے گا ان کا، بتائیں۔ ایسا عالم جہاں رہتا ہو، جہاں پہ وہ ایک ہی عالم ہے، وہاں پہ کوئی عالم نہیں ہے، وہاں سے اس کو ہجرت کرنا بھی جائز کو نہیں۔ اور جس علاقے کے اندر ایک ہی عالم ہو، اس کو تو جہاد پر جانا جائز کو نہیں، وہ وہاں پر رہ کے لوگوں کو فتنوں سے آگاہی دے، لوگوں کو فتنوں کی پہچان کروائے، ان کا ایمان بچائے۔ باقی سارے جہاد پہ جائیں گے لوگ، لیکن وہ عالم جو ہے وہ اپنی عوام، اس علاقے کے عوام کے ساتھ وہیں رہے گا، اس کو جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ اگر یہ بھی وہاں گیا اور شہید ہو گیا، پیچھے عوام کو کیا بنے گا ان کے ایمان کا؟ تو بھائی اب تعداد کم ہے۔
اب آپ اس بات کو دلیل بناتے ہوئے آپ کاروبار میں سر نہیں پھنسا سکتے. آپ پر لازم ہے جو اکا دکا بندے پڑھ رہے ہیں، کام کے لوگ ہیں، عوام کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان کی امداد کریں، ان کے بغیر کسی کو اطلاع دیے ان کی ضروریات کو پورا کریں. اور آپ بیٹھ کے جو ہے نا علماء جو فتنوں کا ادراک رکھنے والے ہیں ان لوگوں کو چاہیے وہ کاروبار کی طرف توجہ نہ دیں. روٹی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. آپ عزیمت کی زندگی گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.